Assalamu alaikum my dear students. Today our topic is Shimla Conference and Elections. Shimla Conference کیا تھا کہ لارڈ ویولز جو کہ ایک برٹشرز کی طرف سے آئے تھے، جو کہ پروپوزل بھی لے کر آئے تھے، وہ رد کر دیا تھا مسلم لیگ نے اور کانگریس نے. اس کے بعد انہوں نے کانفرنس منعقد کی. کانفرنس میں ان کا یہ تھا کہ وہ ان کا ماننا یہ تھا کہ برٹشرز کی فتح نصیبی ہے، یعنی فتح تو ہونی ہے لارڈ ویول کی، لیکن ان کا جو یہ کانسیپٹ تھا وہ غلط ثابت ہو گیا. کیسے یہ ڈسکس کرتے ہیں. لارڈ ویول ڈکلیئرڈ دیٹ the executive council of the viceroy shall exclusively comprise Indian members and political parties will have representation in such a proportion that the Muslim and upper caste Hindus shall be equal. وائسرائے نے کہا کہ تمام ممبر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرس ہیں وہ نمائندگی کریں. کیسے کہ جو ہندو اپر کلاس کے ہندوز ہیں وہ اور مسلمان برابر کے ہیں، کیونکہ کانگریس اور وائسرائے یعنی برٹشرز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ، ایک الگ وطن ملے، اس لیے انہوں نے یہ کانفرنس کی. لیکن کانفرنس جو ہوئی وہ رد ہو گئی. کانفرنس واز ہیلڈ ایٹ شملہ ان جون 1945. یہ کانفرنس شملہ میں منعقد ہوئی تھی جون 1945 میں. It was proposed that there will be 5 Muslim members on the council. لارڈ ویول کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 5 مسلم ممبرز، مسلمان ممبر نمائندگی کریں گے، یعنی کونسل کا حصہ بنیں گے. کانگریس insisted that at least 1 member shall be nominee. کانگریس کا یہ کہنا تھا، انسسٹ کیا تھا کہ مسلمان کا صرف ایک ممبر ہوگا. قائد اعظم made it clear that Muslim League alone shall nominate Muslim members because it was the sole representative body of the Muslims. قائد اعظم نے یہ بات واضح طور پر کلیئر کی کہ مسلم لیگ واحد نمائندگی جماعت ہے مسلمانوں کی، جو کہ صرف ایک جماعت تمام مسلمانوں کو نمائندگی کر رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی بر صغیر میں ایک ہی جماعت ہے. اس لیے جہاں مسلمان ہیں وہاں پر مسلمان نمائندگی کریں گے، یعنی جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر مسلمان ہی ان کو دیکھ بھال یا ان کی نمائندگی کریں گے. دا کانفرنس failed ایٹ دس پوائنٹ. یہ کانفرنس فیل ہو گئی اس پوائنٹ پر. کیوں؟ کیونکہ قائد اعظم نے کہا کہ ایک ممبر تو ویسے بھی نہیں کرے گا اور تمام مسلمان ایک باڈی جیسی ہیں، لیکن ہم ماننا یہ تھا، کلیئر یہ کرنا تھا کہ پورے بر صغیر میں ایک ہی مسلمانوں کی نمائندگی جماعت ہے جو کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرے گی. اگر وہ بھی ممبرز کم کر دیے جائیں گے تو کانگریس ان پر لیڈرز بن جائیں گے اور پھر ان کو وہ حقوق میسر نہیں ہوں گے جو مسلمانوں کو ملنے چاہیے. اس کے بعد ونٹر میں الیکشنز ہوئے تھے. ان دا ونٹر آف 1945 and 46 general elections were held. Muslim League won all the 30 members Muslim seats in Central Assembly. In the provinces, it captured 90% of Muslim seats. الیکشنز میں واضح طور پر فتح حاصل تھی. 1945-46 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نے 30 مسلم سیٹس سینٹرل اسمبلی کی حاصل کی اور صوبائی حیثیت سے وہ 90% مسلم سیٹس انہوں نے حاصل کیے. تو اس بات سے واضح تفریق ہو گئی، اس بات سے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کی صرف ایک ہی جماعت ہے، مسلم لیگ. تو یہ تھا شملہ کانفرنس اینڈ اس کی الیکشنز. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملتے ہیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.